هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ کتاب روشن کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یقیناً ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ. نحن نقص علیک احسن القصص. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں سناتے ہیں بہترین قصہ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسے ہم نے اتارا ہے آپ پر یہ قرآن. یعنی قرآن مجید ہدایت کے لیے اترا ہے اور اسی مقصد کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے، ہدایت کے لیے ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اور اس سے قبل یقیناً تم بے خبر تھے. وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، یعنی والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، یا ابت، ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. انہوں نے فرمایا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. اور اسی طرح اللہ تمہیں منتخب فرمائے گا، تیرا رب تمہیں منتخب فرمائے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور تمہیں خوابوں کی تعویل کا علم سکھائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. اور مکمل کرے گا اپنی نعمت تم پر اور آل یعقوب پر. کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. جیسے اس نے اپنی نعمت تمام کی تھی تیرے باپ دادا اسحاق و ابراہیم پر علیہم السلام. ان ربک علیم الحکیم. بے شک تیرا رب جاننے والا بھی ہے اور دانا بھی، حکمت والا بھی. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں میں، یعنی یوسف اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ویسے تو ان جنرل بھی قرآن مجید کے ساتھ ہم نے بہت ظلم کیا ہے کہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کی گئی ان جنرل. لیکن سورہ یوسف کے ساتھ یہ معاملہ خاص طور پر اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ اس کو تو ہم نے بالکل ہی، یعنی یوسف زلیخا کا قصہ ایسے جیسے ہیر رانجھے کا قصہ ہو یا رومیو اور جولیٹ کی کہانی ہو.
اور سرے سے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا ہدایت ہے، اور قرآن مجید ہی کی ایک سورت سورہ یوسف ہے، اور قرآن مجید کے اندر واقعات جو بیان ہوئے ہیں انہی میں سے ایک واقعہ، ایک کہانی سورہ یوسف کی کہانی ہے۔ قرآن مجید میں یہ واحد کہانی ہے کہ جس کو کہانی کے انداز میں بیان کیا گیا ہے اور بہت آسان کر کے اس کو پیش کیا گیا ہے، ورنہ قرآن مجید میں باقی جو قصے مذکور ہیں انکلوڈنگ قصہ آدم و ابلیس، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے پارے میں، 8ویں پارے میں، 14ویں، 15ویں، 16ویں اور پھر 23ویں پارے میں، یعنی اس کے مختلف آسپیکٹ دورا کر، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی، ابھی 12 پارے بھی مکمل نہیں ہوئے لیکن کتنی مرتبہ ہم حضرت نوح کی کہانی پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت ہود کا ذکر، حضرت صالح کا ذکر، حضرت شعیب، حضرت لوط کا ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر۔ وہ تو حفاظ کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہے، یعنی حفاظ کو یعنی جتنی پریشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے ہوتی ہے اور کسی ذکر سے نہیں ہوتی، کہ جدھر جائیں، پہلے پارے میں جائیں تو موسیٰ علیہ السلام، تیسرے میں جائیں تو موسیٰ علیہ السلام، 5ویں میں جائیں تو موسیٰ علیہ السلام، 7ویں 8ویں ہر تو موسیٰ علیہ السلام، اور ایک ہی واقعہ جو ہے وہ مختلف الفاظ کے فرق کے ساتھ بیان ہوتا ہے، اور ذرا کنسنٹریشن حافظ کی ٹوٹی نہیں تو وہ 11ویں سے 22ویں پارے میں پہنچ جائے گا۔ تو بار بار ذکر، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے کہ اسے ایک ہی جگہ پر یکجا کر کے بیان کیا جائے اور کہانی کے انداز میں بیان کیا جائے۔ یعنی کہانی کے انداز سے میری مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سوانح حیات ہے، وہ ویسے تو پورے قرآن مجید میں سے آیات ڈھونڈیں گے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی بایوگرافی جو ہے وہ بن جائے گی، لیکن 2 صورتیں خاص طور پر ایسی ہیں کہ جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی قرار دیا جا سکتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے میں، اور پھر اس کے بعد 20ویں پارے میں جا کر سورۃ قصص۔ اور پھر ان دونوں میں بھی فرق یہ ہے کہ سورۃ قصص میں انداز کہانی کا ہے، یعنی آغاز سے شروع کیا کہ ایک قوم دوسری قوم پر زیادتی کر رہی تھی، انہوں نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، تو اللہ کو ان پر رحم آ گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر یوں کہانی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ لیکن سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ذرا ڈرامائی انداز میں بیان ہوئی ہے، درمیان میں سے اس کو شروع کر دیا۔ درمیان میں کیسے کہ درمیان میں کہا کہ یاد کرو جب موسیٰ نے آگ دیکھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا یہ بیچ میں سے ایک گلمپ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے واپس جا رہے تھے مصر کی طرف۔ رات کا اندھیرا تھا، شدید سردی تھی، راستہ بھٹک گئے، تو دور پہاڑ کے اوپر انہیں آگ نظر آئی، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے آگ سیک رہے ہیں، میں جا کر ان سے گائیڈنس بھی لے کے آتا ہوں اور تمہارے لیے کوئی انگارہ بھی لے کے آتا ہوں۔ لیکن جب وہاں اس آگ کے پاس پہنچے تو اچانک آواز آئی، موسیٰ تم ایک پاک وادی میں ہو، جوتے اتار دو، میں تمہارا رب اللہ ہوں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اپنا عصا زمین پر پھینک دو، انہوں نے پھینکا، اژدہا بن گیا، ان کا پکڑ لو، پکڑ لیا، پھر لاٹھی بن گیا، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں سے بغل میں لے کے جاؤ، لے گئے، کھینچو، کھینچا تو سفید ہو گیا، یہ 2 نشانیاں ہیں میری، انہیں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ میں تو ان کا مجرم ہوں، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہوا ہے، اندیشہ یہ ہے کہ جاتے ہی مجھے وہ قتل کر دیں گے، لہذا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا اسسٹنٹ بنا کر اس کو بھی رسالت دے دیں اور میرا اسسٹنٹ بنا دیں، میرا وزیر بنا دیں، تاکہ ہم دونوں اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں اور تیرا بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ اللہ نے کہا اچھا جاؤ، تمہاری یہ آرزو پوری کی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى،
اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر ایک احسان کیا تھا جب تیری والدہ کو وحی کی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو. اب یہاں سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پیدائش اور پھر وہاں سے وہ کہانی جب وہ شروع ہو گئی. تو یہ ڈرامائی انداز ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بالکل آسان کہانی کے انداز میں بیان کیا ہے تاکہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے سے کوئی رہ نہ جائے. لیکن ہم بہت سے اعتبارات سے ہم نے اس کہانی پر ظلم کیا. ایک تو یہ کیا کہ ہم نے اس کو یعنی ہیر رانجھے کا قصہ بنا دیا اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, اور پھر اس میں وہ ردے چڑھائے کہ جن کا قرآن مجید کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی جیسے کوئی لو سٹوری ہوتی ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہیرو ہیروئن کی شادی نہ ہو جائے, تو پتہ نہیں کہاں سے وہ اسرائیلی روایات سے لا کر وہ دوبارہ اس کو نئے سرے سے جوان کیا, عزیز مصر کی بیوی کو, اور پھر شادی کر دی, اور پھر یعنی عرب تفاسیر کے اندر جو ہے وہ اس کو نامرد قرار دیا ہے عزیز مصر کو, اور پھر کہ اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. اس کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ بیان ہوتا ہے, تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے. جبکہ دوسرا ظلم ہم نے یہ ڈھایا ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ولن ٹریٹ کیا ہے. جیسے ہم کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں یا مووی دیکھ رہے ہوں تو آغاز ہی سے ہم ڈیزگنیٹ کر لیتے ہیں, نامینیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے اور یہ جو ہے یہ ولن ہے, اور ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ ہیرو کے لیے, یہاں تک کہ وہ خواتین جو ہیں وہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے دعائیں بھی باقاعدہ کر رہی ہوتی ہیں ہیرو کے لیے, اور گالیاں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں ولن کو. تو ہم نے یہی انداز اختیار کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ہم نے ولن بنا کر ہدایت کا ایک بہت بڑا پہلو جو ہے ہم نے اس سے اپنی آنکھیں بند کر لی. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر ہم یاد رکھیں تو وہ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے ایک نبی کے بیٹے تھے, ان کے زیر تربیت رہے تھے. اللہ کے ایک اور نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے, اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں کہ رب العالمین بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے, سلام علی ابراہیم. تو اس طرح یعنی نبیوں کے بیٹوں, پوتوں اور پڑپوتوں کو یعنی ولن قرار دے کر اپنی آنکھیں بند کر لینا ہدایت سے, یہ بھی ایک ظلم ہے کہ جو ہم نے سورہ یوسف پر ڈھایا ہے. انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنائی ہے, فطرتاً اس میں اللہ نے کچھ کمزوریاں رکھی ہیں امتحان لینے کے لیے, جن میں سے ایک کمزوری کا ذکر تفصیل کے ساتھ اس صورت میں آئے گا. ایک کمزوری یہ ہے کہ جہاں بھی سوتیلا پن ہو اور سوکناپا ہو, یعنی عورت جو ہے وہ اپنی مری ہوئی سوکن کو بھی کبھی برداشت نہیں کرتی. یعنی بیسٹ آف دا لاٹ وہ ازواج مطہرات ہیں, ہماری مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں. اب ان سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے. وہاں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احسان مانتے ہوئے انہیں یاد کرتے تھے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچھا نہیں لگتا تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد کیا تو انہوں نے برے نام سے پکار کر کے مجھ میں کیا کمی ہے کہ ابھی تک وہ آپ کو چھوٹے قد والی یاد آتی رہتی ہے, معاذ اللہ. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو, اس لیے کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. تو وہ عورت کی نیچر ہے. اسی طرح مرد کی بھی کچھ چیزیں جو ہیں اس کی نیچر کا حصہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے رکھی ہیں. اسی طرح جہاں سوتیلا پن ہوگا وہاں ایک گھر کے بچے وہ وقتاً فوقتاً ضرور محسوس کریں گے کہ ابا جی کی توجہ دوسری طرف زیادہ ہے, اور کیسے ہم والد صاحب کی توجہ جو ہے اپنی طرف کر لیں. بس اتنا ہی کام تھا جو انہوں نے کیا تھا. اور پھر جب بھی صلاح مشورے ہوں گے اس سلسلے میں تو کوئی نہ کوئی بھائیوں میں سے وہ یہ مشورہ بھی دے گا کہ کیا خیال ہے کہ ان کو درمیان میں سے ہٹا ہی نہ دیا جائے, اور پھر کوئی ایسا بھی ہوگا کہ نہیں, کہے گا کہ نہیں آفٹر آل ہمارے بھائی ہیں.
کچھ کرنا ہی ہے تو کچھ اس سے ذرا ہلکا کوئی پروگرام بنا لو، لیکن اپنے بھائی کو قتل نہ کرو، یہ زیادتی ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی آپ یہاں پر دیکھیں گے حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے بارے میں اور بنیامین کے بارے میں یعنی ایک رائے رکھی، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ علیحدہ کر لینے کے بعد شرمندہ بھی رہے اپنے اس کام پر، اور بنیامین کو لے جانے کے لیے کس طرح انہوں نے والد صاحب کو منایا، اور کس طرح پکی جو وعدہ کیا، جو پہلے ان سے وعدہ خلافی ہوئی تھی اس کی بھی تلافی کرنے کی کم سے کم ایک بھائی نے کوشش کی۔ یہ سارا ذکر جو ہے وہ یہاں پر آئے گا، لیکن یہ اگر یہ ذہن میں رہے کہ اس کہانی میں یہ ہیرو اور ویلن والی کہانی نہیں ہے، ایک فیکچول بات ہے، حقائق پر مبنی ایک واقعہ ہے، اور ادھر بھی انسان تھے ادھر بھی انسان تھے، اور انسانوں کی نیچر کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کہانی میں پورٹرے کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ تو فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ، یاد کرو جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا جو دوسری ماؤں سے تھے، لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے مقابلے میں ابا جان کو زیادہ پیارے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک بڑا گروہ ہیں، جتھا ہے پورا، اور اس وقت نہ بندوق تھی نہ پسٹل تھا، اصل پار جو تھی انسان کی وہ مین پار تھی، ہم 10 ہیں، ہی نیڈز us more۔ تو ابا جان جو ہیں اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ابا جان جو ہیں وہ غلط فہمی میں، ان کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، انہیں زیادہ ضرورت کس کی ہے۔ اب ایک بھائی نے مشورہ دیا، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل کر دو، یا اس کو پھینک آؤ کسی اور ملک میں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ ابا جان کی توجہ ساری کی ساری تمہاری طرف ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کے ایک نبی کے بیٹے دوسرے نبی کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ نیک لوگ ہیں بنیادی طور پر، لیکن شیطان پٹی پڑھا رہا ہے، اب ایک مجبوری سمجھ کر کہ ایک کوڑا کرتا اوکھے سوکھے پر نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یعنی یہ سارے صلاح مشورے اللہ میاں نے اکٹھے کر دیے ایک جگہ پر، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا کسی دوسرے ملک میں جا کے پھینک آؤ، کسی نے کہا نہیں نہیں یار بڑے گناہ کا کم ہے، چوتھے نے کہا کوئی نہیں بادری نیک بن جانا، توبہ کر لینا۔ اب یہ سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے، اور بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے جہاں بھی ایسی سچویشن ہوگی، یعنی ذرا برابر بھی اس سے ڈفرنٹ جو ہے وہ صلاح مشورے نہیں ہوں گے، یعنی یہ 4 پاسبلٹیز جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں یہ بالکل یہی ہوں گی، کوئی قتل کا مشورہ دے گا، کوئی ادھر ادھر کرنے کا مشورہ دے گا، کوئی کیا کہ نہیں نہیں زیادتی نہ کرو، چوتھا کیا کہو اے اللہ کو ڈرو، پنجواں کیا کہ نہیں نہیں کوئی گل نہیں، اوکھے سوکھے ہو کے کوڑا کوٹ پڑھو، اس کے بعد توبہ ہے بولنا 4 نفر پڑھنا، اللہ معاف کر دے گا، یعنی ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد نیک لوگ بن جانا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، اب یہ ان میں سے غالباً بڑا ہے، سمجھدار ہے، زیادہ نیک ہے، وہ کہتا نا 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 اے ظلم نہ کرو، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ اس کو نکال لیں کوئی راہگیر اور لے جائیں کسی اور ملک میں، ان کنتم فاعلین if at all you have to do it۔ قالو، اب اسکیم تیار ہو گئی، گویا ایگری کر لیا انہوں نے اس بات پر
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کرنے کی سکیم یہ ہے کہ ہم ان کو کسی گہرے کنویں میں پھینکیں گے اور وہاں سے کوئی اور قافلہ جو ہے اس کو ان کو نکال کے لے جائے گا، یوسف کو نکال کے لے جائے گا، اور ہم اپنے بھائی کے خون میں ہاتھ بھی نہیں رنگیں گے اور ہمارا مقصد جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اب یہ سکیم لے کر وہ ابا جان کے پاس گئے، قالو یا ابانا، کہنے لگے ابا جان ما لک لا تامنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ اچھا، اب قرآن مجید میں اختصار ہے، یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک دم سے جا کر انہیں وہ وٹا نہیں مار دیا ہوگا جا کے کیا بھائی کی گل یوسف نے کر، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے خوب جا کے ان کے پاؤں دبائے ہوں گے اور پھر ذرا ان کا موڈ شوٹ ٹھیک کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد گپ شپ کے انداز میں پوچھا ہوگا کہ ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اب یوسف کے بارے میں ہم پر بالکل اعتماد نہیں کرتے۔ اب انہوں نے کچھ جواب دیا ہوگا، نہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے کہانی ڈالی ہوگی کہ ہمارا خیال ہے کہ کل ہم پکنک پہ جائیں تو آپ ذرا یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ ذرا انجوائے کر لے، کیا گھر میں بیٹھا ہوا ہے بالکل، تو دنیا نہیں دیکھے گا تو اس کو سمجھ کیسے آئے گی، عقل کیسے آئے گی۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں جو باپ کو کنونس کرنے کے لیے کی جاتی ہے وہ ساری انہوں نے کی ہوں گی اور وہ اس ایک آیت کے اندر امپلائڈ ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ آپ کو ایسی غلط فہمی ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں یا ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں یا اس کے دشمن ہیں، نہیں، خاشا بکلّہ، اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدن، کل صبح اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتا کہ وہ انجوائے کرے، ویلعب اور کھیلے، باقی رہ گیا حفاظت، فکر نہ کرو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی محافظ ہوں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، انی لَيَحْزُنُنِی، مجھے یہ چیز جو ہے یہ پریشان کیے دیتی ہے، ان تذهبوا بِهِ، کہ تم اس کو لے تو جاؤ گے شوق سے، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر، یعنی تم لے جاؤ گے اس کو لیکن اس کا تم خیال نہیں رکھو، یا غافلون سے مراد ہے کہ تم اس کا خیال نہیں رکھو گے، اس سے غافل ہو جاؤ گے اور اسی اثناء میں اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ قالوا، اب وہ کہتے ہیں، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، یعنی اسی اینے والے ڈشکرے تو ساڈے ہوندے ہیں بھیڑیا کھا جاوے تو کوئی گل نہ ہوئی۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، یعنی ہم 10 بندیاں دی اڈی بھاری ڈشکاں دی جماعت جے ساڈے ہوندے ہیں جے بھیڑیا کھا جاوے، انا اذا لخاسرون، تو پھر ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم اسی کسے جوگے نہیں، لفظی ترجمہ کریں گے تو پھر ہم نقصان میں رہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یعنی نقصان کیا ہوتا ہے؟ ریڈیوس ہو جانا، کمی آ جانا، انا اذا لخاسرون، پھر اسی کسے جوگے نہیں، ساری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے علیہ السلام، واجمعوا، اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ وہ پھینک دیں گے یوسف کو ایک گہرے کنویں میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اب انڈرسٹوڈ اگلا جملہ جو آ گیا کہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم لازماً ایک روز انہیں ان کی یہ حرکت جتلاؤ گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، but they had no idea، انہیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ اب وحی کیسے کی؟ وحی کہتے ہیں جلدی کے ساتھ اور بڑے خفیہ طریقے سے کوئی بات کسی سے کہنا۔ اب الہام کیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو 100 طریقے ہیں، یا دل میں یقین کے ساتھ کوئی خیال بھی اگر اللہ تعالیٰ ڈال دے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی شمار ہوگا۔ الہام بھی ہو سکتا ہے، دل میں بات بھی ڈالی جا سکتی ہے، اور
ایک چیز تیقن کے ساتھ انسان کو معلوم ہو کہ ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، جب وہ یقین کے ساتھ ایک بات جو ہے وہ انسان محسوس کرے تو وہ اس کی حیثیت بھی وہی کی ہے۔ یہاں وضاحت نہیں کی کہ کیسے ہوا تھا، مفسرین کی مختلف آراء جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب اگلا سین آ گیا، انہوں نے اپنی جو حرکت کرنی تھی وہ کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو وحی کے ذریعے ری ایشور کر دیا کہ گھبرانا مت، بگڑے گا تمہارا کچھ نہیں، اور ایک دن تم ان کو جتلاؤ گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا، اور وہ سین کہ جو بعد میں آنے والا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں اور پھر وہ ان سے پوچھ رہے ہیں تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ اصل میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دن تم ان کو یہ بات جتلاؤ گے کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو۔ اب اگلا سین ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ حرکت کرنے کے بعد وہ رات کو آئے ابا جان کے پاس روتے ہوئے، ٹسوے بہاتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، یعنی روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے آئے اور ابا جان ہم گئے دوڑ لگانے کے لیے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا اور اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہم جتنا مرضی سچ بولیں ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات پر اعتماد نہیں کریں گے۔ وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ حضرت یوسف کا کرتا بھی لے کے آئے جھوٹ موٹ کا خون لگا کر، اور یہ تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھول گئے اس کو پھاڑنا، یعنی صاف ستھرا کرتا انہوں نے اتار لیا، اس پر خون لگا کے لے آئے۔ اس سے بھی شک پڑا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ فراڈ کیا، اس لیے کہ بھیڑیوں نے پہلے کرتا تو نہیں اتارنا تھا ان کا اور پھر ان پر حملہ کرنا تھا، تو صاف ستھرا کرتا جو ہے وہ لے کر آ گئے، یہ بتانے کے لیے دیکھے ابا جان یہ بھیڑیا جو ہے اس کو کھا گیا ہے اور ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ نے ہماری بات پر اعتماد نہیں کرنا۔ وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اسی وقت حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اصل میں تمہارے نفس نے، تمہارے دل نے تمہیں ایک بات سجھائی ہے جو تم میرے سامنے آ کر بیان کر رہے ہو، فصبر جمیل، اب صبر ہی اچھا ہے اور تو کوئی چارہ کار ہے نہیں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یعنی انہیں شک تو پڑ گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یہ کوئی ڈرامہ کیا انہوں نے، لیکن بہرحال جو کچھ وہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ تو انہوں نے کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کی آنکھوں سے دور کر دیا۔ وجاءت سیارۃ، اب یہ اگلا سین ہے کہ ایک طرف ادھر دکھایا اب ادھر دکھایا۔ جب بھی کوئی مجرم کوئی جرم کرتا ہے، یہ مجرم کی نفسیات میں سے ہے کہ اس کو ایک چیز جو ہے وہ کھٹکتی رہتی ہے کہ اب اس کا اگلا کیا ہوا اس کے ساتھ۔ سعودی عرب میں ایک نرس جو ہے وہ قتل ہوئی اور گندگی کے ڈھیر پر اس کی لاش جو ہے وہ پڑی ہوئی پائی گئی، تو پولیس نے اسٹریٹجی یہ اختیار کی کہ اس کو وہاں سے اٹھایا نہیں، اور کوئی نیوز میں بھی وہ نہیں جانے دی بات کہ کوئی ایک خاتون کی لاش جو ہے وہ وہاں پر پڑی پائی گئی ہے، لیکن دور سے اس کو واچ کرتے رہے۔ تو تیسرے دن ایک شخص جو ہے وہ آیا اور آ کر اس نے گندگی کے ڈھیر میں جا کر دیکھا کہ وہ لاش وہاں پڑی ہے کہ نہیں پڑی، اسی وقت پولیس نے جا کے پکڑ لی، یہاں کیا کرنے آئے، یعنی اس کو تشویش تھی، وہ غور سے بیٹھا ٹی وی کے سامنے، روز انتظار کرتا ہوگا کہ آج یہ خبر جو ہے وہ ٹی وی پر آن ایئر ہوگی، آج ہوگی، لیکن ہوئی نہیں۔ تب وہ دیکھنے کے لیے گیا کہ وہاں سے وہ لاش پڑی ہوئی ہے اسی طرح یا نہیں پڑی ہوئی۔ اب یہ پیچھے سے گئے کہ بنتا کیا ہے۔ اب اگلے سین میں کیا ہوا کہ جب ایک قافلہ آیا، بجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، تو ایک قافلہ آیا اور انہوں نے
پانی کے لیے اپنا سکا پانی لانے والا بھیجا کہ جاؤ وہ کنواں ہے اس سے پانی لے کر آؤ. فادلا دلوا، اور اس نے کنویں میں اپنا ڈول لٹکایا اور حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر باہر آ گئے. قال یا بشرا ھذا غلام، تو وہ اچھلا خوشی سے اور کہنے لگا خوش قسمتی کی بات، ایک لڑکا ہاتھ لگ گیا. غلام عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں، ایک بچہ جو ہے مل گیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کے تو علم میں تھا. اب وہاں پر بھائی فوراً جو ہے وہ پہنچ گئے. جو ساڑا منڈا ساڑا پائی انہوں نے کہا سان لبا ہے، اچھا چلو پھر ضرورت چاہیے تو پھر خرید لو. یعنی کیس کو پکا کرنے کے لیے کہ باقاعدہ یہ خرید لیں اور یہاں سے لے کر چلے ساڑھے مگروں لے جاوے. اب کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو والد محترم کی نظر سے دور کرنا تھا اور اس سے پیسے کمانا مقصد نہیں تھا، لہذا بالکل ہی اونے پونے جو ہے انہوں نے اس کو بیچ دیا. اب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور محدود چند درہموں پر انہوں نے یوسف کو بیچ دیا ان کے ہاتھ. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اور اس معاملے میں بڑے زاہد ثابت ہوئے کہ دنیا کا کوئی لالچ انہوں نے شو نہیں کیا. یہاں پر یہ ہو سکتا تھا نا کہ اتنا خوبصورت بچہ کہ اس پر تھوڑی سی کوئی بولی لگاتے کہ اور نہیں اور دو. یہ جتنی آفر کی انہوں نے چند ٹکوں کی، انہوں نے کہا پڑھو بیٹ لے آؤ چل، یعنی مدعا ختم ہو گئے تو لہذا تھوڑے سے پیسے لیے اور فارغ کر دیا. اب اگلا سین کہ بکتے بکاتے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی مارکیٹ میں پہنچ گئے جہاں غلام بکتے تھے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، تو وہ شخص جس نے یوسف کو خریدا مصر میں کہنے لگا اپنی بیوی سے اکرمی مثواہ عسى ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور یا اسے ہم بیٹا ہی بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، یوں ہم نے یوسف کو مصر میں آباد کیا، سیٹل کیا، اسٹیبلش کیا، بلکہ فی الارض، زمین میں یعنی مصر کی سرزمین میں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم بتائیں سکھائیں. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پوری قدرت رکھتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. ولما بلغ اشدہ، اب کٹنگ شارٹ، درمیان کے جو واقعات تھے ان کا کہیں ذکر نہیں کیا کہ پھر کیا ہوا، بلکہ اگلا جو ہدایت سے متعلق ایک مسئلہ تھا اس کی طرف آ گئے. ولما بلغ اشدہ، اور جب یوسف اپنی پختگی کو پہنچے، جوان ہوئے علیہ السلام، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا. وکذالک نجزی المحسنین، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو. وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، مائل کرنا چاہا یوسف کو علیہ السلام اس عورت نے کہ جس کے گھر میں حضرت یوسف تھے. وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر دیے، لاک کر دیے. وقالت حیت لک، اور کہنے لگی جلدی کرو. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے اس موقع پر کہا اللہ کی پناہ. انہو ربی، تمہارا شوہر میرا مالک ہے. احسن مثوایا، اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے. انہو لا یفلح الظالمون، اور زیادتی کرنے والے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا گا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے بنا دے گا. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص آپ نے فرمایا وہ والذی دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال قال انی اخاف اللہ، وہ شخص کہ جسے کوئی حسب نسب والی خوبصورت عورت کی، 2 کنڈیشنز آپ نے لگائی ہیں، حسب نسب والی عورت ہو، یعنی کوئی طوائف نہ ہو، بازاری عورت نہ ہو، حسب والی عورت ہو اور خوبصورت بھی ہو آن ٹاپ آف دیٹ، وہ دعوت گناہ دے اور اس کے جواب میں وہ کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو وہ قیامت کے دن حقدار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس گرمی میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اپنے سائے تلے، اپنے عرش کے سائے تلے اسے پناہ دے. اب حضرت یوسف بھی اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور ساتھ ہی اضافی دلیل دی کہ تمہارا شوہر میرا آقا ہے اور اس نے مجھے بہت اچھے سے رکھا ہوا ہے، میں اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور اس عورت نے قصد کیا یوسف کا. بعض جو پرنٹس ہیں قرآن مجید کے انہوں نے بے احتیاطی سے وہ جیم جو ہے وہ ہمہ بہا کے بعد لگائی ہے، حالانکہ ورنہ لولا را برہانہ ربی کا مطلب ہی کوئی نہیں نکلتا. اصل میں یہاں پر جو وقف ہے تو وَلَقَدْ ہمت بِهِ پر ہے. اس عورت نے تو یوسف کا قصد کیا، وہ ہمہ بہا لولا را برہانہ ربی، اور یوسف بھی اس کی طرف مائل ہوتے علیہ السلام اگر وہ اپنے رب کی طرف سے کوئی برہان نہ دیکھتے. اس برہان کے بارے میں آپ تفاسیر میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی آراء مل جائیں گی. کسی نے کہا کہ دیوار پر لکھا ہوا کچھ آ گیا تھا، کسی نے کہا یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا بیٹا نہ، ایک کام نہیں کرنا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے پاس 100 طریقے ہیں کسی کو گائیڈ کرنے کے، وہ ہمیں اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہی نوز ہز جاب ویری ویل. بہرحال کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو وارن کیا اور کوئی برہان ان کے سامنے آئی کہ جس کی وجہ سے وہ باز رہے اس سے، اور انہوں نے اس کی طرف میلان بھی ظاہر نہیں کیا. وَهَمَّ بِهَا، یوسف بھی اس عورت کی طرف مائل ہو جاتے لولا را برہان ربی، اگر اپنے رب کی طرف سے کوئی برہان نہ دیکھتے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں. انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا. یعنی اخلاص کے معنی خالص کرنا، مخلص کے معنی خالص کرنے والا، اور مخلص منتخب، خالص کیا گیا. یعنی یقیناً یوسف ہمارے منتخب بندوں میں سے تھا، ہمارے خاص بندوں میں سے تھا، فیوریٹ بندوں میں سے تھا، پسندیدہ بندوں میں سے تھا، چنے ہوئے لوگوں میں سے تھا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اب درمیان میں تو وہ جملہ مدرجہ تھا کہ وہ نیک بندوں میں سے تھا، وہ مائل ہوا نہ ہوا. یعنی اصل جو کہانی ہے وہ کیا ہے کہ عورت نے تقاضا کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، اور وہاں سے لگائی دوڑ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف. حالانکہ دروازے لاک تھے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے دروازے کی طرف، اور پیچھے پیچھے بھاگی وہ عورت بھی. تو یہاں مثنیٰ کا صیغہ آیا وَاسْتَبَقَا، دونوں بھاگے البابا، دروازے کی طرف. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور پھاڑ ڈالا اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے. یعنی پکڑنے کی کوشش کی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چھڑا کر بھاگے اور کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دروازے پر ان دونوں کی ملاقات ہو گئی اس عورت کے شوہر سے، عزیز مصر سے.
اور یہاں بھی عورت نے اپنا ٹپیکل کردار ادا کیا کہ ایک دم جو ہے مدعا یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا. کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. ایسے شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھے سوائے اس کے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا بڑی سخت سزا دی جائے. اور جیسے کوئی بھی شخص جو ایسی سچویشن میں ہو وہ اکا بکا رہ جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی وہی حالت ہوئی. حیران ہوگا کہنے کہ قالا ہی راودتنی عن نفسی, ہے اس نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا ہے. وشاہد شاہد من اہلہا, اور گواہی دی اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے. یہ کون سا گواہی دینے والا؟ کوئی ان میں سے سیانہ آدمی تھا, اس عزیز مصر کی بیوی کے گھر والوں میں سے بعض کے نزدیک وہ شیر خوار بچہ تھا جو بولا. قرآن مجید نے اس کی وضاحت نہیں کی, لیکن بہرحال کوئی گواہی آئی عورت کے قریبی عزیزوں میں سے کہ جس نے ایکسپلین کیا کہ نہیں ان کانا قمیصہ قد من قبل, قمیص تو دیکھو اس کی, اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے فصدقت, تو عورت سچی ہے. وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور یوسف جھوٹا ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ, اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَتْ, تو وہ عورت جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اور یوسف سچے.